برائے تعجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس عظیم اور حسین ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت و عظمت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک، اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس پرآشوب ترین وقت میں ہم بیچاروں کو اس قابل بنا کہ ہم مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کے تقاضے پورے کر سکیں۔ آخری دو دعائیں منگوا رہا ہوں، طبیعتوں پہ بار بھی سمجھ کے ہر وہ بندہ کوشش کر کے ضرور آمین کہے جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق اور طاقت سے نوازا ہے۔ بار الہ، تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، اس اتنے بڑے مجمع میں بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو آمین کہہ سکتا ہو اور وہ آمین نہ کہے۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو صلوات بلند آواز سے تلاوت فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین گرامی، چھٹے تاجدار ولایت کا فرمان، جو بندہ ہماری ذات پہ خلوص دل سے خلوص دل سے درود بھیجے، تمام عمر اس شخص کے رزق میں کمی نہیں آتی۔ طبیعتوں پہ بار نہ سمجھیں تو فارمیلٹی سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے صلوات بلند آواز سے اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ سامعین گرامی، اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، خدا عزاداری مظلوم کے اس حسین سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی ہیں۔ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، سبھی اچھا پڑھنے والے مجھ سے پہلے اور میرے بعد پڑھ بھی گئے اور بعد والے موجود بھی ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں طالب علم کی حیثیت سے ذرا سا وقت آپ کا لینا چاہتا ہوں کہ کچھ وقت کربلا والوں کے ذکر میں بسر ہو سکے، دعائیں سمیٹ کے آپ کو سلام کریں گے۔ ایک مصرع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، بڑی مہربانی، اجازت ہے اس محلے کی بھی بات شروع کی جائے؟ 12 14 15 منٹ کی بات ہے، تمام ذاکرین اتنے ہی پڑھ رہے ہیں، اب آپ جیسے بھی سنیں پڑھنا اتنا ہی ہے۔ میرے بعد باقی مجھ سے بہتر پڑھنے کے والے میرے مولا کے نہایت محترم مداح میرے حکم میں ممبر پہ موجود ہیں۔ غم حسین میں طبیعت ہے شعر سنن دی جناب۔ غم حسین میں یہ سارا محلہ ٹھیک ہے، میں ایک جملہ صرف اپنے ان دوستاں واسطے آکھنا چاہنا، جو اشک بار ہوتا ہے۔، الحمدللہ اس سال
امام حسین علیہ السلام نے اربعین حسینی کے موقع پر کرم کیا، اور ہم گناہگاروں کا نام بھی کروڑوں زائرین میں اس ایک فہرست میں لکھا گیا جس فہرست نے نجف سے کربلا پیدل سفر کیا۔ نجف سے کربلا مولا علی علیہ السلام سے سفر شروع ہوا اور امام حسین علیہ السلام پر آ کر سفر ختم ہوا۔ میں پہلا جملہ کہہ کر مولا کا واسطہ بھابڑا کا مزاج دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ایسے سنیں یا ایسے سنیں، وقت تو وہ ہے جو گزر ہی جانا ہے، لیکن دکھ رہے گا کہ قیمتی بات پہ کم از کم جوان کو مسکرانا تو چاہیے تھا۔ میں دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں پہ گیا ہوں، زیادہ تو نہیں لیکن اپنی ایج کے حساب سے تو بہت زیادہ گیا ہوں۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، میں نے پوری دنیا میں انسانی ٹیکنالوجی کو عروج پہ دیکھا ہے، لیکن میں نے اللہ کی اس پوری کائنات میں واحد دھرتی دیکھی ہے جس کا نام ہے کربلا، جہاں سائنس اور جیوگرافک سر پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ سخی حسین کا معجزہ انسان کی عقل میں آ ہی نہیں پا رہا۔ یہاں ہو کیا گیا ہے؟ یہ کربلا 25 لاکھ بندے کی جگہ ہے، یہاں 5 کروڑ آیا ہے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ کام بلند ہو گئے۔ آپ اگر اپنا ہاتھ کھول کے بلند کریں تو مل کے نعرے حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 25 لاکھ بھائیا کو مسئلہ تو نہیں نا، 25 لاکھ بابا میں نے ویکھا کرما لے، 25 لاکھ بندے کی جگہ ہے۔ سجے کبھی بھی کیسے تو میں سمجھتا ہوں کوئی شاید ڈھونڈ دپے میں کرما لے۔ 25 لاکھ بندے کی جگہ ہے۔ بات مشکل کروں گا، آپ میری طرف دیکھیں گے اور ایک گلدستہ دوں گا، اس میں سے اب ڈھونڈیے گا موتیا کیا ہے، چنبیلی کیا ہے، گلاب کیا ہے۔ میں چاہتا نہیں میرا بھائی ممبر کے اتنا قریب بیٹھ کے بھی کچھ نہ سمجھے، اور میں نہیں چاہوں گا کہ میرا بھائی قیامت کے دن کہے کہ جو بھابڑا میں امام حسین کی مجلس ہوئی تھی اس میں دریا کے کنارے سے پیاسا لوٹ گیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں بڑا سینسیٹیو تھا ذاکر ہوں، دکھی نہیں کرنا چاہتا، نہ اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ داد نہ دیں، آپ صرف مسکرائیں گے، اور یہ میں وہ گیا نہیں، مرنا ہی نہیں ہے داد کے پیچھے، وہ ذاکر ہی نہیں ہوں جسے داد نہ ملے تو وہ سو ہی نہیں پاتا۔ میں بڑا ریلیکس ہوں، مولا کی قسم ہے۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ نے پہلے ٹٹولنا ہے، میں ڈیزرونگ بات کروں تو آپ نے بولنا نہیں، تو پلیز آپ نے چپ رہنا۔ 5 کروڑ بندہ نجف سے کربلا، بات وہ کروں گا جو اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ 5 کروڑ بندہ نجف سے کربلا جا تو رہا ہے۔ اب جو 5 کروڑ بندہ نجف سے کربلا جا رہا ہے، مجھے امام حسین علیہ السلام کے ممبر کی تقدس کی قسم ہے، ان 5 کروڑ لوگوں کا مذہب ایک نہیں، رنگ ایک نہیں، نسل ایک نہیں، قوم ایک نہیں، قبیلہ ایک نہیں، ملک ایک نہیں، بولی ایک نہیں، بڑے پرے ہو پنچایت ڈیرے دار بزرگ بیٹھے ہو، علاقہ ایک نہیں، ان کے فیس وہ فیچرز آپس میں نہیں ملتے، ان کے نئے نقش ایک نہیں، ان کا علاقہ ایک نہیں، ان کا مذہب ایک نہیں، ان کی قوم ایک نہیں، ان کا قبیلہ ایک نہیں، ان کی بولی ایک نہیں، ان کے کلچرز ایک نہیں، ان کی سوغاتیں ایک نہیں، ان کی زبان ایک نہیں، ان کی فکریں ایک نہیں۔ ایون شیعہ تو شیعہ رہ گیا اہل سنت بھائی، بلکہ میں کہتا ہوں مسلمان تو مسلمان۔ اشرف انکل دکھ رہے گا خدا گواہ علی عباس عسکری کو اس بندے پہ جو ہاتھ پھیلا کر ضرورت کے وقت امام حسین سے ایسے مانگ تو لیتا ہے، لیکن ان کی فضیلت پہ اگر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی نہ آئے تو وہ مجلس میں آیا ہی نہیں ہے۔ ارے مسلمان تو مسلمان رہ گیا جو نان مسلم ہے، جو خدا کو بھی نہیں مانتا۔ عزت حسین کی قسم، وہ بھی شدید گرمی میں نجف سے کربلا پیدل چلتے ہوئے اعلان کر رہا تھا کہ یاد رکھے زمانہ، جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے کربلا کہتے ہیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو جائے۔ میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے۔ جو پیچھے بیٹھے ہیں مل کے نعرے حیدری۔ جہاں اسلام کا حج ہوتا ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جہاں اسلام کا حج ہو اسے کعبہ کہتے ہیں۔
بور تو نہیں ہوندے پہ؟ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ گھٹ دینا توڑا کے جہاں اسلام کا حج ہوتا اسے کعبہ کہتے، جہاں عشق والا حج۔ اچھا اب نہ نعرہ لگاتے تو شاید مجھے بھی یہ موٹیویشن نہ ملتی اور میں بات نہ کرتا۔ میں بات کر رہا ہوں، اس مجمع میں ہو سکتا ہے کئی بندے نہ سنیں، لیکن وہ جو سوشل میڈیا کا ویور ہے نا، خدا گواہ ہے کم از کم کوئی ویڈیو تو ان تک بھی پہنچے گی نا جو لوگ مجلسوں میں نہیں آتے، یا جو لوگ بالکل ایک لبرل طبقہ ہے جن کی اپنے ایک علیحدہ سے سوچ ہے، ان کی اپنی ایک کلاس ہے۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، نہ نعرہ لگاتے تو نہ کہتا۔ اب میری جی داری بڑھ گئی ہے، جملے کا وزن کیجئے۔ بات علی عباس عسکری کی نہیں ہے، ہمارے مقدمین پڑھ گئے تھے، یاد رکھے زمانہ، یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس کے کعبے کو حسین ابن علی آدم گوار ہمیں حالی تائی میں ہاتھ نہیں ماریا، حالی تائی میں اگلے کام نہیں کیتے داد رمن واسطے۔ مولا دیکھ اوندے من سارن، ایک منٹ رو گیا، اوندے من سارن، مولا کا واسطہ میری بات پوری سنیے۔ یہ جو عشق والا حج ہے، بہن بھائی میرے تو بھی ڈھیر زدی ہو، یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس کا جو کعبہ ہے، اس کے کعبے کا نام ہے حسین ابن علی۔ چاچا جی ہاتھ کھلے آئے، مولا دنا نے دل ڈھا باسا، کم از کم مسکرا کے بھی کیا ہے۔ اور صرف عشق والے حج کے کعبے کو حسین نہیں کہتے، اس عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، اور عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ بڑا تسی ذاکرن اٹھ کے داد دیں دے ہو، نہ اٹھ کے نہیں، بہ کے انج بولنا نہیں کہ میں ڈر بن جانا۔ یہ جو عشق والا حج ہے نا، میں ایجنڈا یہ لے کر چل رہا ہوں کہ جہاں اسلام کا حج ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، جہاں عشق کا حج ہو اسے کربلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھنا یہاں سے مضمون، انکل اشرف مجھے یاد ہی نہیں پڑتا، بین الحرمین تھا، امام حسین علیہ السلام کا حرم تھا، اور میں اپنی خدا کی قسم کن ہواؤں میں اور کس میں خمار میں تھا، اور میں کبھی روضہ ابی الفضل العباس کو دیکھتا تھا، کبھی روضہ حسین کو دیکھتا تھا، اور کتنا خدا گواہ ہے میں نے وہاں لطف لیا میں بھی نہیں جانتا۔ میرا ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے، زیارات سے اتفاقاً واپسی ہوئی، ہماری فلائٹ لینڈی کراچی میں ہوئی، وہاں پہلی شب داری انجمن الذوالفقار کے زیر اہتمام وہ جو ہوتی ہے کراچی انچول۔ اب انچولی پاکستان کا سب سے مرکزی ممبر ہے، جہاں پر خطیب الایمان، خطیب اعظم، خطیب اکبر، خطیب آل محمد، کس کیلیبر کے لوگ پڑھ گئے۔ علی عباس عسکری کی کیا بساط ہے، عزت حسین کی قسم، اہل زبان اردو سپیکنگ مجمع کراچی کا میرے سامنے بیٹھا تھا۔ یہ جملہ کہنے کے بعد پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ میں کہتا ہوں وہ بندہ مجلس میں ہے ہی نہیں یار، جو سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا، اس سے میں کہے کی امید لگا کے رکھوں۔ پہلے جملہ سن وقت فیصلہ کر، حق بنے تا بولی نہیں تا چپ روی۔ یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس کے مکے کو کربلا کہتے ہیں، عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں۔ یہ جو عشق والا حج ہے، اس کے احرام کو ماتمی کا کالا لباس کہتے ہیں۔ اور ناراض نہ ہونا، مقدمین لکھ گئے یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کر رہا ہے۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مقام زمزم وہ پانی، آپ نے اللہ کی اس پوری کائنات میں کوئی ایسا بڑا نواب، کوئی ایسا بڑا سردار، کوئی ایسا بادشاہ دیکھا ہے جس کے دروازے وڈے بندے دے بوئے تے بندے ویندے کم کڈاؤن واسطے انجی ہوندا وے؟ آپ نے اللہ کی اس پوری کائنات میں حسین جیسا سردار دیکھا ہے جس کے پاس جاتے ہیں مسکین اور پتہ نہیں کتنی منتیں لے کر جاتے ہیں، اور جس وقت اس کی قبر کی جالی میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو دنیا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ہن بندہ امام حسین علیہ السلام دی قبر تے کھلو کہ آکھے بھی مولا میں نے گڈی چاہی دیئے، میں نے ذرا تو صبح کو گل جڑ دیئے کہ مولا میری ٹک ٹاک تے فلانی ویڈیو ٹور پوے، میں کربلا دعا منگنا ہے، مولا میرے لاکھ لائک نہیں ہوندے پہ، مولا میرے یوٹیوب دے چینل ٹور پوے۔ اب بندہ نور کے محل میں کھڑے ہو کے خاک کی دنیا مانگے تو کیا مانگے؟
چیز مانگنا زور سے مانگنا پورے جنوں بھار نہ لاندے او منگیا امام اتنا عزادار کا حق ہے میں سمجھتا ہوں صرف ایک چیز مانگنا جالی میں ہاتھ ڈال کر مولا میں کہاں سے کہاں آیا ہوں صرف اتنا مانگنے میرے آقا مجھے زندگی وہ عطا کریں جس پہ آپ راضی مجھے عزت حسین کی قسم ہے پھر آپ کی سوچ ہے کہ حسین کتنے بڑے کریم کا نام ظہیر بھائی میں میرے خیال سے شاید نہ پڑھتا ذکر کی قسم شعر نہ پڑھتا اب میں کیا کروں بات میرے لبوں پر آ گئی کتنا بڑا کریم ہے حسین علی عباس عسکری بتا ہی نہیں سکتا میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں مولانا بلال کاظمی صاحب کے اور آپ مجھے کیا سمجھیں گے آپ مجھے ذاکر نہ سمجھیں مہمان نہ سمجھیں زائر حسین نہ سمجھیں کم از کم مجھے انسان تو سمجھیں گے کم از کم بنانے والے نے مجھے بھی تو آدمی بنا انسانیت کے ناطے اگر اتنا سبھی نرم گوشہ میرے لیے اپنے دل میں رکھتے ہو نا تو یہ جو ایک انسان دیکھ رہے ہو نا ایسے لاکھ علی عباس عسکری خدا میرے بس میں کرے میں وار کے پھینک دوں اس شعر سے اور میں اعلان کرتا پھروں کہ مصرے کا حق کیا ادا ہو ہی نہیں سکا حسین کتنے بڑے کریم کا نہیں آیا وہ بندہ یار جو مسکرا بھی نہیں سکتا کتنا بڑا کریم ہے حسین میں کیا بتاؤں قاضی صاحب کا مصرع یاد رکھے زمانہ مصرع پڑھوں عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے اور عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین ارے مانگنے کی عادت ہی ختم کر دی علی کے لال نے یار سرنا میں مولا دواز میرا بھائی عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین اتنے بڑے کریم کا نام ہے جو مانگنے سے پہلے پھر دے دیتے حسین اس کریم کا نام ہی نہیں جس کے ہاں انتظار ہو کہ یہ اب کیا مانگنے آیا ایسی کمی میرے مولا نے چھوڑی ارے یہ بیچاری دنیا او میرے شیعہ سنی بھائیو او میرے ارباب ذوق ارباب دانش ارباب مجلس حسین علیہ السلام اہلیان فرش عزا یہ بیچاری دنیا جنہوں نے حسین کو چھوڑ دیا یہ حسین کا دروازہ چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والے پڑھا ایک شعر اجازت ہے ہوں یا چھیڑنا نہ یہ چھوڑی نہیں شعر پڑھ رہا ہوں خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے خدا کے دین کو سکوں میں تول 5 لینا دی چھٹی تے 6ویں تے توڑ آ کے ہاتھ چیسا یہ رہ گیا تلے تم خدا کے میرے بھائی کیمرہ مین ذرا مجھے بندہ بتائیے گا جو مولا علی علیہ السلام کے نام پہ نہیں بولتا باقی شیعہ سنی بھائی کم از کم ایک کی دعا کر دیں تو میرا ارے خدا کے دین کو سکوں میں تولنے والے میانے کاسائے دل زہر گھولنے والے زبان نفاق کے لہجے میں کھولنے والے ارے خلاف سید لولاک بولنے والے ربیع الاول کا مہینہ ہے نا ارے خلاف سید لولاک بولنے والے یہ بات یاد رکھی ارے تجھے لحد میں اسیر عذاب کر دے گا او علی کا بغض ہے مٹی خراب کر دے گا ارے خلاف سید لولاک بولنے والے بلکہ ہم بات بھی کرتے ہیں تو اپنے اہل سنت برادران کے گھر سے کرتے ہیں میں تو معذرت کے ساتھ محسوس نہ کیجئے گا اسے ادھورا خطیب یا پڑھنے والا ذاکر کوئی سبھی مجھ سے اچھے میں اسے ادھورا سمجھتا ہوں جس کی بات ایک کمیونٹی میں سے بھی یادوں کے لیے ہو میں کہتا ہوں ممبر حسین سے پیغام اتنا وسیع جائے نا اتنا وسیع پیغام جائے کہ ہر کمیونٹی کا بندہ اس کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرے ارے یہ ربیع الاول کا مہینہ اب اتفاق سے میرے لبوں پر بات آ گئی خلاف سید لولاک بولنے والے شعر ہے پیر نصیر الدین نصیر کا وہ گولڑا والے
میرے خیال سے یہ بات عسکری میرا جم پل شیعہ فیملی دوے میں تمام عمر اہل سنت بھائیوں کے ان مرشد کو نا واہ 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 کرتا رہوں نا. میں سمجھتا ہوں میری داد تھوڑی ہے. پیر نصیر الدین نصیر لاک بہت بڑی جگہ پہ لگا گئے. فرماتے ہیں یہ جو بیٹھ کے کہتے ہیں نا اپنے اپنے گھروں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد دے سکتے ہیں یا نہیں, بیٹے دیتے ہیں یا نہیں, مال دیتے ہیں یا نہیں, اولاد دیتے ہیں یا نہیں, علم غیب رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے, نوری ہیں یا خاکی, خاکی ہیں یا نوری, شفا دیتے ہیں یا نہیں دیتے, مشکلوں کا حل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. شیر پڑھدا پیا میں سرگودے دے مزاج دا تے قرآن دی قسم گل میری مک گئی نے. ناراض نہ ہوئے, پتہ نہیں وہ بندہ کون اسی جڑا مسکرا بھی نہیں سکتا. ٹپی گل آپ کے سرگودا کا لہجہ ہے. پیر نصیر الدین نصیر نے انتہا کر دی ہے. فرماتے ہیں ان ساری بحثوں کو چھوڑ کہ وہ شفا دیتے ہیں, اولاد دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, مشکلیں ٹالتے ہیں کہ نہیں. اہل سنت بھائیوں کی عالم مرشد فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ, ارے ان سب باتوں کو چھوڑو, یہ بات یاد رکھنا, حاضرو ناظرو نورو بشرو غیب کو چھوڑ, شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. کوئی بات نہیں, ہو سکتا بھی کسی پکے دا استخارہ نہ آیا ہوگا. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے. یار یہ کم احسان ہے کہ انہوں نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے, انہوں نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے. خدا کی یہ جتنے بھی لوگ, جتنے میرے شیعہ سنی بھائیوں, جتنے بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ میں حسنین کے نانا جیسا ہوں یا وہ ہم جیسے تھے, ان کے سامنے اتنے ہاتھ باندھنے. لڑنا نہیں ہے, محبتیں بانٹنی ہیں سر جی, ہم وہ نہیں ہیں. ہم نے ان بادشاہوں کو مانا ہی نہیں ہے جو پہلے تلوار چلاتے ہو. یار ہم کیوں کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں, ہم کیوں گالی دیں, ہم کیوں کسی کو تھپڑ ماریں, ہم کیوں بدتمیزی کریں. ہم نے باب مدینۃ العلم کو مانا ہے, ہم نے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑنا. ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہنا, حضور ہمارا لاہور سے ایک بھائی آیا تھا اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا سرکار آپ کیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہو گئے. ارے آپ تو جوتے پہن کے مسجد میں نہیں جا سکتے, وہ نالین سمیت پردہ وحدت تک چلے. اور میرے مولا علی علیہ السلام سیرت النبی پڑھ رہے تھے. اب سیرت النبی پڑھنے کے لیے کون ہو جو مولا علی جیسا بیان کرے. آپ ذکر کی قسم ہے, یہ 5 ربیع اول پی آئی اے سوسائٹی, وہ جس دن صبح آپ سے ملاقات ہوئی تھی رات کو کراچی جانا تھا, کراچی میں ہی پی آئی اے سوسائٹی. مجھے عزت حسین کی قسم یاد ہی نہیں پڑتا ماحول کیا بن گیا. یہ ایک جملہ کہنے کے بعد اللہ کرے میں سمجھا سکوں, بیچ مجمع سے ایک یہودی کھڑا ہوا, اس نے اٹھ کے سوال کیا, یا علی مجھے آپ کے حضور کی ایک حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی. سرکار نے فرمایا کون سی. اس نے کہا آپ کے آقا فرما گئے تھے کنت نبیم و آدم بین الماء والطین. میں تو اس وقت بھی صرف تھا نہیں بلکہ نبی بھی تھا. بیٹھے ہو ٹر گئے ہو, اور میرا پچھلا محلہ جڑے مجلس بھی سنتے پہ نیندر بھی چنگی کٹیندے پہ میرے مولا وسدے رکھنے. میں صرف تھا نہیں بلکہ نبی بھی تھا. اگر انکل جی جملہ سننے, اگر یہ صرف تھے نہیں یہ نبی بھی تھے تو پھر یہ رہتے کہاں تھے. علی فرماتے ہیں میں بتاؤں گا. ارے میں تو یہاں بیٹھا ہی اس لیے ہوں کہ تو مجھ سے کچھ پوچھے اور میں تجھے بتاؤں. سرگودا کا ماحول ہے, ڈیرے داری والا ماحول ہے. اللہ کرے کہ آپ یقیناً میری بات کو سمجھیں گے. اس نے کہا بتائیں اگر صرف تھے نہیں نبی بھی تھے تو یہ رہتے کہاں تھے. اب میں آپ کو وہ لیول سنا رہا ہوں جو میرے مولا علی نے سیرت النبی کا بیان کیا. میری ناقص زبان کہاں, لیکن لفظ تو میرے آقا کے ہی ہیں نا. علی فرماتے ہیں پوچھا ہے تو سن, میں بتاتا ہوں کہاں رہتے تھے. اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو خلق کیا. خلق کرنے کے بعد اس نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے. ان حجابوں میں 1,000 سال تک اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا. علی فرماتے ہیں 1,000 سال تک اللہ کے حبیب کا نور ایک حجاب میں اس ذات کی تسبیحیں کرتا رہا. علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سب سے پہلے حجاب قدرت میں رکھا, حجاب قدرت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا, حجاب رحمت کے بعد حجاب العزت میں رکھا, حجاب العزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا, حجاب عظمت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا, حجاب عصمت کے بعد حجاب صحانت میں رکھا, حجاب صحانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا, حجاب انابت کے بعد حجاب صبر میں رکھا, حجاب صبر کے بعد حجاب مزید میں رکھا,
हिजाब मजीद के बाद हिजाब हया में रखा, हिजाब हया के बाद हिजाब रज़ा में रखा, हिजाब रज़ा के बाद हिजाब वफ़ा में रखा। अली फरमाते हैं किसी हिजाब में मेरे आका के नूर ने सुबहान रब्बियल आला पढ़ा, किसी में सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ा, किसी में सुबहान मलिकल मन्नान पढ़ा, किसी में सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत पढ़ा। अली फरमाते हैं इवन हत्ता के 20 हिजाबों से जब मेरे आका का नूर उस ज़ात की तस्बीहें करके बाहर आया तो अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को सामने रखा, अल्लाह ने देखना शुरू किया, अल्लाह ने खिताब देने शुरू किए और मेरे आका के नूर ने सजदे में सर रखा और शुक्राने के नफल अदा करने शुरू किए। अली फरमाते हैं सजदे में सर था, सर्दी मुझे देखिएगा नाज़िम मुरंकल, सजदे में सर था, खुदा देख रहा था, नीचे शुक्राने के नफल अदा हो रहे थे, ऊपर से आवाज आ रही थी तू ही खल के अव्वल है, तू ही खुल के अव्वल है, तू ही खत्मुर रसूल है, तू ही मौसम कायनात है, तू ही सैयदुल अंबिया है। अली फरमाते हैं खुदा खिताब देता गया, शुक्राने के नफल अदा होते गए। अल्लाह फरमाता है यहाँ, अली फरमाते हैं यहाँ खुदा ने खिताब मुकम्मल किए, वहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर ने ना आखिरी सजदे से सर उठाया, खिताब मुकम्मल हुए। अब खुदा ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ अपने हबीब के नूर को देखता गया, देखता गया, देखता गया, देखता गया, देखता गया, देखता गया। मैं जाकरी भाबड़ा में छोड़ के चला जाऊंगा अगर कोई बंदा मेरे आका को गवाह बना के कह दिया इसकी समझिया है पर सवाद नहीं आया। अली फरमाते हैं देखता गया, देखता गया, देखता गया। अली फरमाते हैं यहूदी इस अदा से अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को देखा कि बिल आखिर वो अपने बनाए हुए पर खुद ही आशिक हो गया। वो अपने बनाए हुए पर वो बंदा आया ही नहीं जिसने हाथ नहीं उठाया। अली फरमाते हैं वो अपने बनाए हुए पर खुद ही आशिक हुआ, यहाँ वो आशिक हुआ। काज़े वहाँ उसकी निगाहें बेनिगाही की गर्मी भी थी। जब गर्मी लगे तो क्या आता है, मुझे देख रहे हैं, पसीना आता है। गर्मी लगे ता, गर्मी लगे ता पसीना, पसीना, पसीना आंदा वे चाचा जी, पसीना आता है। अब यहाँ मेरे आका को पसीना आया। शिया सुन्नी दोनों भाइयों ने लिखा उस वक्त जो पसीना था उसके कतरों की तादाद थी एक कम 1,24,000 यानी 1,23,999। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इश्क होता क्या है, जो खुदा ने इनसे किया या इन्होंने उससे किया। इश्क ये नहीं होता जो 2023 में हो रहा है, इश्क वो होता है जो उसने किया या इन्होंने किया। अब खुदा ने देखा मेरे हबीब, मेरे महबूब के नूर का पहला पहला पसीना है। अब ये इश्क की ये दर्जा देखिए, ये पसीना कहीं जाया ना हो जाए, ये पसीना भी मुझे इतना प्यारा है। हम इस सारे पसीने को इकट्ठा करते हैं और इस तमाम पसीने को इकट्ठा करके कायनात बनाते हैं, आदम बनाते हैं, नूह बनाते हैं, ईसा बनाते हैं, मूसा बनाते हैं, याह्या बनाते हैं, खिज़र बनाते हैं, इलियास बनाते हैं, आसमान, जमीन, पहाड़, हवा, दरिया, तमाम चीजें बनाते हैं। शिया सुन्नी भाइयों ने लिखा अल्लाह ने पसीना इकट्ठा किया और एक एक पसीने के कतरे के बदले में अल्लाह ने एक एक नबी बना दिया। अब अली फरमाते हैं यहूदी पूछे तो सुन, अगर तेरा कलेजा बर्दाश्त करे, आदम सफीउल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, नूह नजीउल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, मूसा कलीमुल्लाह बने मेरे आका के पसीने से, इब्राहिम खलीलुल्लाह बने, गल लगदे नाल कीती ना बन जा। ये तमाम नबी बने मेरे आका के, मेरे आका के, मेरे आका के। जवानों जड़े बोलते पे चुप, बंदा नजर आवे तो खुदा दे नाम में दसना है मेरे आका के पसीने। पसीना जानते हैं क्या होता है? पसीना होता है ये वैल्यू इसकी ये है, ये आया, ये झटका, ये आया, ये अभी क्या, ये आया, ये झटक दिया, ये है इसकी वैल्यू। रख सर पे कुरान और मुझे बता भाई क्या वो हस्ती मुझ जैसा हो सकती है? अरे जिसकी झटकी हुई खैरात को यूसुफ कहते हैं, मूसा, ईसा, इलियास, याह्या, खिज़र, इब्राहिम, इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अली फरमाते हैं सुन, आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबी बने मेरे आका के पसीने से। अली अब्बास अस्करी भाबड़ा के अजीम इज्तिमा में शिया सुन्नी उलमा, उरफा, फुकहा, उदबा, शोरा, मिर्जा नदीम साहब मजमा अपना संभालिएगा अगर अस्करी समझा सका। इन 500 तबकों से सवाल करके जा रहा है भाई जो जो नबी मेरे आका के पसीने से बने उनके इसमें गिरामी कैसे उठाए जाते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और तेरे पास सोचने का वक्त ही नहीं। अरे जो नबी मेरे आका के पसीने से बने वो तो अलैहिस्सलाम होते हैं और जो रसूल के खून से बने वो रजी अल्लाह कैसे? अरबाबे अज़ा
چھوڑ رہا ہوں ممبر. بہت شکریہ, بہت 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 میرے مولا سب کو سلام. اگر سر بہت بھائی جان بہت, اگر دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتی. ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے, کبھی کبھی آپ کے چہروں کی زیارتوں کا موقع ملتا ہے. اگر دنیا اس فضیلت کو سمجھ لیتی, کوشش کیجئے گا, میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. 2 چیزیں, اپنا قیمتی وقت نکال کے 10 منٹ, 24 گھنٹوں میں سے 20 منٹ اگر انسان اپنی آخرت کے لیے یا دین و دنیا سنوارنے کے لیے نکالے تو کوئی بھاری نہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھ کے پتہ نہیں کیا کر دی ہے. نماز اس کے لیے نہیں پڑھتے, نماز ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں. وہ میرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے, لیکن میں محتاج ہوں کہ میں کسی کو سجدہ کروں. گزارش آپ میری سمجھ رہے ہیں؟ 10 منٹ میرے معرفت امام زمانہ پہ, اور گن کر 10 منٹ اپنی قیمتی زندگی میں سے صرف معرفت سرزمین کربلا پہ, کہ یہ زمین کیا تھی اور اسے میرے مولا حسین نے کیا بنایا. جہاں اسلام کا حج ہوتا اسے کعبہ کہتے ہیں, جہاں عشق کا حج ہوتا. چند دن ہوئے امام حسین علیہ السلام کا سلام کر کے آئے ہوئے, خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں ابھی تک وجود پہ کربلا اثر انداز ہے. میرا ممبر حسین علیہ السلام پہ ہاتھ ہے. دنیا کہتی ہے کربلا جانا مشکل ہے, میں بھی کہتا ہوں مشکل ہے. غلاف میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کی قسم, کربلا جانا اتنا مشکل نہیں جتنا کربلا چھوڑنا مشکل. مصائب شروع ہو گئے, ایسا ہی ہے. ارے بھائی ایسا ہی دیکھا ہے خدا کا. کربلا جانا اتنا, دیکھیں نا میں فضائل پڑھ رہا تھا, میں آپ لوگوں کی آنکھیں دیکھ رہا تھا. کربلا جانا اتنا مشکل نہیں, کربلا چھوڑنا زندگی چھوڑنا آسان ہے, کربلا چھوڑنا مشکل ہے. اور میں ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں, میں پھر بھی اپنے آپ کو شیعہ بن تو نہیں سکا, میں علی علیہ السلام کا نام لیوا کہتا ہوں. علی کے شیعہ اور ہوتے ہیں, لیکن جو نام لیوا ہے نا, جس کے اندر محبت ہے, وہ نہیں کہہ رہا. آپ یوٹیوب کھول کے دیکھیے, ان برٹش لوگوں کے, ان انگریزوں کے انٹرویوز دیکھیے جو کربلا سے ہو کر آئے, جو کسی دین کو نہیں مانتے, جن کے نزدیک کوئی تصور نہیں ہے, وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہیں خدا جانے کیا ہے اس دھرتی میں, کچھ نہ کچھ ایسا تھا, ہم واپس آ گئے ہیں, ہمارے دل وہاں رہے. آپ یقیناً زوار ہیں میرے مولا کے, یقیناً. کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کربلا کی زواری کی ہوگی. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں ایک لمحے کے لیے آپ لوگ میری بات کی تصدیق کریں, تائید کریں. آپ لوگوں کو وہ چیز دوبارہ تازہ لگے گی. آپ ذرا مجھے خود بتائیے, آپ کی ہائے مجھے بتائے گی کہ آپ کربلا دیکھ آئے ہیں. اور جو نہیں گئے, خدا را وہ مانگیں, میرے مولا حسین سے مانگیں. موت سے زیادہ مشکل ہوتی ہے وہ گھڑی جب قافلہ سالار کہتا ہے زائرین آج ہماری کربلا میں آخری رات. اللہ اکبر. اللہ, آپ اس دن بھی اتنے درد میں رو رہے تھے, میں دیکھ رہا تھا. میرے مولا سلامت رکھیں. موت سے زیادہ باخدا وہ گھڑی مشکل ہوتی ہے, آخری رات. امام حسین علیہ السلام کے شہر میں آج آخری رات ہے. سارے کام چھوڑ کے ہم روزوں کی طرف بھاگتے ہیں, پھر پتہ نہیں زندگی. اور ذکر کی قسم تمام راہ بین الحرمین میں ٹہل کے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر, کبھی یہ روزہ کبھی وہ روزہ, میں سمجھتا ہوں زندگی بھر کہتے ہیں موت مشکل ہوتی ہوگی, یقیناً ہوتی ہوگی. انبیاء کی روحیں جہاں کانپ گئیں وہ موت کتنی مشکل ہوگی. لیکن مولا کی قسم میں نے اس سے زیادہ مشکل وقت اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. لائیے میرے سر پہ قرآن رکھیے, جس وقت ظاہر صبح فجر کی نماز پڑھ کے آخری بار قبر حسین کی جالی میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے مولا آخری بار آئے. مولا پھر پتہ نہیں زندگی وفا کرے, مولا پتہ نہیں زندگی وفا نہ کرے, مولا سب رکھ لے, مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے, مولا مجھے یہاں رہنے دے.
مولا میں رہ نہیں سکتا تو آپ کے خزانے میں کمی بھی کوئی نہیں، مولا مجھے دوبارہ ضرور بلائیے گا، مولا میں آپ کا شہر چھوڑ کے جانا نہیں جاتا۔ میں واپس آیا تھا با خدا کمرے میں بیٹھ کے، پتہ نہیں کس کیفیت میں تھا، ظہیر بھائی ایک شعر ہو گیا، مصرع کے لوٹا میں کربلا سے جو گھر، دل کو یوں لگا دل جیسے اپنے گھر سے بہت دور آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سلام، جناب ابی الفضل العباس یار، کس ہستی کا نام ہے، باب حوائج، جن کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ مولا مجھے واپس ضرور بلائیے گا، 8 بجے کا، 9 بجے کا یا 10 بجے کا سالار نے وقت دیا ہوا ہے، ہمیں اس ٹائم پہ ہوٹل کے باہر گاڑیوں میں پہنچنا ہے، باقی زائرین ہماری وجہ سے انتظار نہ کریں، ظاہر جلدی جلدی واپس ہوٹل کو نکلتا ہے، میں سامان اٹھا کے گاڑیوں میں رکھوں، نجف یا کاظمین کی زواری کو آگے نکلنا ہے۔ خدا کی قسم اس کا رخ ہوٹل کو ہوتا ہے، چہرہ حرم کو، 2 قدم چلتا ہے موڑ کے روزہ دیکھتا ہے، پھر 2 قدم چلتا ہے پھر موڑ کے روزہ دیکھتا ہے، پھر کسی گلی کا موڑ آ جائے رک رک کے نا، ویکھی میرے لئے پاس ہے، رک رک کے غریب کا روزہ دیکھتا ہے۔ مجھے عزت حسین کی قسم، ہوٹل آ کے سامان اٹھائے بسوں میں رکھے، قافلہ پورا روانہ ہو گیا، زائرین کی بس آگے چل پڑتی ہے، میں اپنی آنکھوں دیکھا حال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میرے بھائی۔ اب بس چل پڑی، سفر طے ہو رہا ہے، دور کسی اونچی پل سے، کسی موڑ سے، کہیں دور سے کوئی کھڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا، ونڈو کے ساتھ بیٹھا ہوا مومن صرف اتنا کہہ دینا، یہ میری کھڑکی سے غریب کا روزہ کچھ نظر آ رہا ہے، مجھے ذکر کی قسم پوری بس ٹوٹ کے اس کھڑکی پہ پڑتی ہے۔ ایک بار اپنی ان آنکھوں سے حسین کا روزہ دیکھ لے، پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے، پتہ نہیں پھر زندگی وفا نہ کرے، پتہ نہیں پھر ہمارے قدم ان گلیوں میں چل سکیں یا نہ چل سکیں۔ ایک بار ان آنکھوں سے غریب کا روزہ دیکھ لیں۔ نہیں سمجھ آئی انکل اشرف علی عباس عسکری کو، جس علی عباس عسکری نے حسین کو دیکھا نہیں، اس کے لیے حسین کا روزہ چھوڑنا اتنا مشکل ہے، تو جو بہن بے کفن لاش دھوپ میں چھوڑ کے، پسے گردن ہاتھ باندھ کے، میں صدقے ہوں، جو بہن بے کفن لاش دھوپ میں چھوڑ کے جا رہا ہے دسمبر کی کسی تاریخ کو قافلہ بابا ضروریت عمران شاہ جی کا، ضرور جائیے گا، بڑے عزادار سید ہیں، میرے مولا سلامت رکھیں، اور انشاءاللہ آپ زواری کریں گے، آپ یادگار زواری کریں گے، میرے مولا کے ذاکرین ہوں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کس مقام پہ کیا ہوا تھا، کس مقام پہ کیا ہوا تھا۔ یہ جو آپ مڑ کے حسین بادشاہ کی قبر دیکھتے ہیں نا، یہ آپ کی عادت نہیں، یہ اس بہن کی سنت ہے جس کے ہاتھ یہاں باندھے گئے، جسے بھائی کی لاش پہ بیان کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ 50 آپ زواریاں کریں، میری بات ظاہر بندے سے، میں کم از کم یہ جو قوم کا جوان ہے اس کے اندر تڑپ تو بڑے، 1 منٹ کے بعد عسکری ممبر چھوڑا ہے یار، 50 بھی آپ زواریاں کریں نا، آپ کی زواری ہوگی، یاد آپ کو 40 حسینی آئے گا، چہلم آپ کو یاد آئے گا، جو آپ نجف سے کربلا پیدل چلیں گے۔ کیوں یاد آئے گا؟ کیوں ذی الحج کا چاند ابھی نہیں چڑھتا تو ہم لوگوں کی حسرتیں بیدار ہوتی ہیں، یار غریب کا چہلم کرنے کربلا جانا ہے، یہ ہماری حسرت نہیں، یہ ایک بہن کی سنت ہے جو 1 سال کے بعد اپنے بھائی کا چہلم کرنے آئی تھی۔ آپ جانتے ہیں جب قیدر، میں کوئی مضمون تو پڑھ نہیں رہا، میں بات ہی کربلا کی محبت پہ کر رہا ہوں، 1 منٹ کا میں نے ویسے بھی آپ کو بول دیا، جب قیدیں رہا ہوئی نا تو میرے امام سجاد نے کہا تھا، میرے مولا کے پنجابی ذاکرین آپ کو تفصیل سے یہ مضمون سناتے ہیں، آپ کے بچوں کو یاد ہوں گے، پھوپھی اماں راستے 2 جاتے ہیں ہمارے نانا کے شہر کو، ایک سیدھا جاتا ہے، ایک پنجابی تو جملہ میں واللہ مار کے، وہ ذرا لمبا راستہ ہے لیکن وہ کربلا سے ہو کے جاتا ہے۔ سجاد میں بہن ہوں، سجاد میری حضرت ہے، سال گزر گیا میں نے بھائی کا چہلم نہیں کیا، سجاد میں اپنے غریب کا چہلم کرنا چاہتی ہوں، سجاد مجھے اس راستے سے لے چل جو کربلا سے ہو کے جاتا ہے۔ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگ 40 حسینی اتنے شوق سے کیوں مناتے ہیں، اب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا، سجاد مجھے اس راستے سے لے چل۔ اب تفصیل سے مضمون ہے، بابا ریاض شاہ جی موچ والے پڑھا کرتے تھے، جب 53 میں سے 3 محمل
شام کی قیدوں کے بعد لوٹ کر کربلا کی سرحد پہ آئے تو جناب جابر کھڑے تھے. جناب جابر نے امام سجاد کو پہچانے بغیر کہا او مسافر تیرے ساتھ جو بھی پردہ دار ہیں انہیں کہہ یہ اس زمین سے ان سواریوں پہ نہیں گزر سکتی کیونکہ یہ جگہ ہے عباس علمدار کی. ان سے کہے اگر انہیں گزرنا ہے یا سواریوں سے اتریں. سواریوں سے نہیں اترتے تو پھر اوپر سے ہو کے گزریں. کربلا کے بیچ میں سے سواریوں پہ نہیں گزر سکتے. بابا ریاض شاہ جی موچ والے پڑھا کرتے تھے یہ جملے سننے تھے. محمل کا پردہ ہٹا کے علی کی بیٹی نے کہا اپنے مرشد عباس سے کہو اگر اس کا حکم ہے تو میں اوپر سے ہو کے گزر تو جاتی ہوں لیکن کم از کم اسے بتا دینا بی بی وہ آئی ہے جو اشارہ کرے تو غازی کی قبر چل کے آئے. وہ بندہ سر نیچے کر لے جسے ماتم نہیں آتا. وہ بندہ سر نیچے کر لے جو سادات کا درد اپنے دل میں محسوس نہیں کر سکتا. وہ بندہ سر نیچے کر لے جو حسین بادشاہ کی مجھے او میں صدقے ہوا جو امیر بن کے بیٹھے اس سے تو بات ہی نہیں نا. آخری فکرہ تاریخ کہتی ہے بیویوں کے محمل ابھی پیچھے تھے کہ سید سجاد چلتے چلتے آگے آئے. بابا حسین کی قبر پہ 35 ٹکر ماری اور پیشانی سے خون شروع ہوا. 3 بین کیے میرے امام سجاد نے. تیسرے بین پہ عسکری ممبر چھوڑ کے ویسے بھی چلا جائے گا تیرا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب. پہلا بین کیا میرے امام سجاد نے کربلا کی عرض نینوا میں زلزلہ آیا تاریخ کہتی ہے. پہلا بین کیا بابا حسین بابا محسوس نہیں کرنا. بابا 3 دن کی پیاس کے بعد گلے پہ کند خنجر چلوانا بڑا آسان کام ہے. دوسرا بین کیا چچا عباس ناراض نہیں ہونا. دریا سے پیاسا پلٹنا اور بازو کٹوانا بڑا آسان کام ہے. پھر تیسرا بین کیا بھیا علی اکبر ناراض نہ ہونا. بھری جوانی میں اپنے سینے میں برچھی کا پھل کھانا آسان کام ہے. تاریخ کہتی ہے میتیں مرکدوں میں تڑپی. سجاد یہ اتنے بڑے بڑے کام آسان ہیں تو مشکل. پھیلا یار اپنا دامن مانگ علی کی بیٹی سے جو دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی وہ عطا نہ کرے تو میرا گریبان حاضر ہے. نہیں تو وہ بندہ جو ماتم نہ کر سکے وہ حسین بادشاہ کی ماں سے معافی تو مانگ سکتا ہے. کیا پڑھوں اور قبروں سے آواز آئی سجاد اگر یہ تینوں کام آسان ہے تو پھر مشکل کیا ہے. قبر پہ ٹکر مار کے فرماتے ہیں بابا بازو کٹوانا برچھی کھانا گلے پہ خنجر چلوانا آسان ہے لیکن بابا مشکل یہ ہے زینب جیسی ماں ہو شام کا بازار ہو ایک ایک موڑ پہ کہے مجھے چادر دے دو اور میں عباس کی بہن اور میں اکبر کی ماں. جزاک اللہ.